मेरी मुराद कारी अब्दुल अजीजी साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको कई किस्म की नेमतों से नवाजा है। एक कमाल की खूबी ये है कि 19 साल इनको इस सलाहियत के अंदर अपने शागिर्द पैदा करने का मौका मिला। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त ये 30वीं दफा मुसल्ला सुना रहे हैं। तीसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ने इनको जो दो खूबियां दी हैं, एक ये कि इनकी आवाज कुरान मजीद की तिलावत और उसका खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़, और उसके साथ साथ एक है स्टेज पर अपना आप इस तरह पेश करना कि दुनिया को खींच के अल्लाह के कुरान के साथ जोड़ दें। दूसरा कमाल का इनका वस्फ ये है कि इस वक्त सैकड़ों इनके वो शागिर्द हैं जो अजीजी नाम के साथ ना सिर्फ मारूफ हैं बल्कि पाकिस्तान की सैकड़ों मसाजिद के अंदर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका शागिर्द होने के साथ साथ इन्हीं के लबो लहजे को, इन्हीं की दी गई सलाहियत को प्रमोट करते हुए वो लोगों को अल्लाह का कुरान सुना रहे हैं। तो आज चूंकि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, कारी अब्दुल अजीजी साहब, मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद में ये 10 साल पहले भी बहुत खूबसूरत किस्म का यहाँ माहौल बना के गए। फिर तकरीबन ये जो 8-10 साल इनके गुजरे, इन्होंने फिर कराची जाके जो खूबसूरत मंजर अल्हम्दुलिल्लाह तख्लीक किया, और जिस तरह लोग वहाँ पार्कों में, पार्किंग में खड़े होके ख़वातीनों हजरात इनके जुबान से कुरान मजीद सुनते रहे। तो ये जहां भी गए अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा माहौल पैदा किया कि आम्मतुन नास स्पेशली चल के आके देखने पर मजबूर हुए। तो हमारे लिए एजाज की बात है कि आज वही कारी अब्दुल अजीजी साहब, मैं इंशाल्लाह उनके साथ मौजूद हूँ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि अल्लाह ताला ने उनसे बहुत खूबसूरत खैर का काम लिया है और एक नहीं कई किस्म का, तो मैं चाहूंगा आज उनकी शख्सियत और उनके काम के लिहाज से अपने नाजरीन को काफी मालूमात जो है वो बहम पहुंचाएं, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह कुछ मालूमात इनकी स्किल के लिहाज से हम ऐसी भी डिस्कस करेंगे जो तलबा के लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कारी अब्दुल अजीजी साहब अपना तारफ जामे अंदाज में करवाएं ताकि हम उनकी जात को भी ज्यादा से ज्यादा जान पहचान सकें, और उसके साथ फिर इंशाल्लाह उनके शोबाजात, उनकी खिदमात, उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। बहुत शुक्रिया कारी अब्दुल अजीजी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना वो तारफ करवाएं जो शायद आम बंदों के इल्म में नहीं है। आप इंशाल्लाह खुद अपना तारफ करवाएंगे तो वो ज्यादा खूबसूरत होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपका मोहतरम इहसानुल्लाह साहब मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। आपने इस खूबसूरत लम्हात में मुझे मौका मुयस्सर फरमाया और मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ, दूसरा रोज़ा, आज दूसरी तरावी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ और आपने मुझे सवाल किया है कि आपने अपना तारुफ़ कराना है। तारुफ़ में सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल है और उसके बाद मुझे साथ अजीज़ी लक़ब के साथ बोला जाता है। अजीज़ी, ये अजीज़ी का मतलब है प्यारा। हमारे उस्ताद ग्रामी हज़रत उस्ताद अश-शेख मोहम्मद यहया रसूल नगरी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिया, जब मैंने अपनी तालीमी सिलसिले की पहली सीढ़ी चढ़नी शुरू की, पहली गोद जो मेरी थी तालीम की, वो जामिया अज़ीज़िया साहिवाल था। जामिया अज़ीज़िया साहिवाल पुल बाज़ार में मेरे वालिद ग्रामी, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमाए, वो मुझे 5वीं क्लास के बाद उन्होंने, वो मेरी जो कि आवाज़ सुना करते थे क्योंकि वो स्कूल में अरबी टीचर थे, तो मेरे बाकी भाइयों को उन्होंने स्कूल की तरफ राग़िब रखा, तो मेरी कुछ आवाज़ उनको अच्छी लगती थी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कुरान हिफ़्ज़ कर लें। तो मुझे 5 क्लास के बाद फिर वो उस वक़्त के दौर में पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन इदारा था तजवीद और क़िराअत के अतबार से, वो जामिया अज़ीज़िया ही कहलाता था। और वहाँ पर उस्ताद ग्रामी ख़ुद शुबा तजवीद में उस्ताद थे, तो मुझे अब्बू जी मेरे छोड़ गए मदरसे में, और मैंने पहली जो तालीम हासिल की, मेरे उस्ताद हैं हज़रत क़ारी सैफुल्लाह साहब, जो कि आजकल मक्कातुल मुकर्रमा में होते हैं। उनको तकरीबन 30 साल हो गए, वो मक्कातुल मुकर्रमा में रहते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर पहले एक पाँव में खुसूसी मेहनत की तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर, और एक पाँव मुझे 6 महीने में बार बार हिफ़्ज़ करवाया। बार बार हिफ़्ज़ करवाने का मकसद ये था कि वो फरमाया करते थे कि अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं, और एक एक हरफ को हम जब बार बार रिपीट करेंगे, बार बार अदायगी करेंगे, तो आपके आगे जितने ये बुनियाद अच्छी मजबूत हो जाएगी, अगले तमाम जो आपकी अदायगी है वो सारी की सारी अच्छी हुआ करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक पाँव जो है वो मुझे हिफ़्ज़ करवाया, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद वही मक्कातुल मुकर्रमा में 10 साल पढ़ाया मेरे उस्ताद ग्रामी हज़रत कारी अब्दुल कादिर मक्की साहब, वो वहाँ से तशरीफ़ आ गए। वो भी हज़रत बाबा जी कारी रसूल नगरी साहब के शागिर्द थे। तो उस्ताद ग्रामी के पास मैंने सारा मुकम्मल हिफ़्ज़ किया।
ان کی سب سے بڑی یہ خوبی تھی، یہ کہ تلفظ کی ادائیگی جو ہے تجوید کا سب سے یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے قرآن کی ادائیگی میں. تو الحمدللہ وہ ہر شاگرد کو خود مطالعہ قرآن کریم کا خود کرواتے تھے. وزینۃ الاداء والقراءۃ، کہ استاد پڑھتا اور شاگرد سنتا، شاگرد پڑھتا اور استاد سنتا. تو یہ اس وقت کا ماحول تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے میرے اوپر خوب محنت کی اور 22ویں سپارے تک حفظ ہوئے تھے میرے، لیکن انہوں نے 22ویں سپارے تک مسلسل مجھے خود ناظرہ ان کے جو سبق سنانا ہوتا تھا زبانی وہ خود مطالعہ کرواتے تھے. اور پھر انہوں نے ہی مجھے سب سے پہلے جو شوق ڈالا، سب سے پہلا شوق اس وقت جو مسجد الراجی ہے مکہ المکرمہ میں عزیزیہ جنوبیہ میں، وہاں کے شیخ المحسنی ہیں، وہ غالباً اس وقت ان کی تلاوت چلتی تھی اور بڑی شاندار مشہور تلاوت تھی، کیونکہ وہ مکہ سے ہو کے آئے تھے. پھر وہ مجھے ان کی کیسٹیں سناتے تھے، انہوں نے کیسٹیں سنانی مجھے، اور میرے پہلے 4 مسئلے ان کی حفظ کے دوران ان کے گھر میں وہ کیسٹیں سنتا تھا. تو وہ کہتے اس لہجے کو آپ پکڑو، پک کرو. تو میں اس کو پک کرتا تھا، اس کے اوپر محنت کرتا تھا. تو پھر میں نے وہ لہجہ پڑھنا شروع کر دیا شیخ محاسنی کا. وہ لہجہ اتنا کوئی شاندار تھا کہ اس کے اندر اٹھان بھی تھی اور ترنم بھی تھا، اور ساتھ اس کے اندر خشوع و خضوع بڑا نظر آتا تھا. ان کی تلاوت میں بندہ سنتے ہی رونا شروع کر دیتا تھا. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ بیت اللہ شریف میں شیخ شرائم اور شیخ سدیس جو کہ امام تھے، پھر وہ آگے، پھر وہ میرے استاد گرامی نے مجھے ان کی تلاوت سنانی شروع کی. تو اس وقت سے میں نے شیخ شرائم کو سننا شروع کیا. پھر اس کے اوپر میں نے الحمدللہ مکمل طور پر عبور حاصل کرنے کے لیے ایک ایک آیت کو کئی گھنٹے میں اس کی ریاضت کرتا تھا. جیسے کہ ایسے سمجھ لیں کہ تھوڑی سی میں عمومی بات کرنے لگا دنیا داری کے اعتبار سے، کہ آپ کسی بھی مطلب کہ یہ کرکٹ کی میچ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر بولر کے پاس 6 بالوں میں اس کی ڈلیوری ہوتی ہے، رائٹ لیفٹ کے لیے اپنے اس کی صاحب ہوتے ہیں بیٹس مین کو کیسے اس نے کرنا. تو اسی طرح قرآن پڑھنے والا جو قاری ہوتا ہے اس کے پڑھنے کے اندر بھی اس کی جو ٹونز ہوتی ہیں ان کو سننے کے بعد اپنے دل میں جگہ دینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ریاضت کرنی پڑتی، کیونکہ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةٌ امْرِئٍ بِفَقِهٍ. قاری اور غیر قاری کے درمیان فرق ریاضت کا ہے. قاری جو بار بار ریاضت کرتا ہے. تو میں نے ایک آیت کو لیتا تھا، اس ایک آیت کے اندر الحمدللہ میں اس کے اوپر پورے جو اس کے خط و خال تھے پڑھنے کے، تو وہ شیخ صاحب جو استعمال کرتے تھے کیسٹوں میں سنتے تھے، تو وہ الحمدللہ میں اس آیت کے اوپر عبور حاصل کرتا. پھر 1 سے 2 آیتیں، 2 سے 3، 3 سے 4. پھر یہ چیزیں جو ہے الحمدللہ مجھے آہستہ آہستہ امپرومنٹ ہوئی میری، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا شیخ شرائم کے انداز میں. تو الحمدللہ پھر میں نے جامعہ عزیزیہ سے میں نے فراغت حاصل کی. حضرت بابا جی قاری رسول نگری صاحب کے پاس حفظ کرنے کے بعد پھر میں نے تجوید پڑھی. تو ان کا ایک ذوق تھا کہ جس بچے کی آواز ہوتی تھی نا اس کی وہ حوصلہ افزائی بڑی کرتے تھے. حوصلہ افزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی اور فجر کے وقت ان کو کہا کہ ابو موسیٰ تجھے لقد اودیتا من مزامیر آل داود، اے موسیٰ تجھے اللہ تعالیٰ نے مزامیر آل داود کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو لحبرت تحبیراً، اس کا پنجابی میں معنی ہے کہ میں اور اٹھا کے پڑھتا کہ میرے رسول میرا قرآن سن رہے ہیں. تو قرآن کو سننا اور اس کے اوپر حوصلہ افزائی کرنا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ پھر میرے استاد جی جو ہیں وہ ان کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ جو ان کی جیب میں پیسے ہوتے تھے نا، وہ جو صبح لے کے آتے تھے شام تک سارے پیسے شاگردوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. جس کی آواز اچھی ہے اس کو 5 روپے دے، 50 روپے، 10 روپے دے کہ آپ نے بڑا اچھا پڑھا. اس سے طالب علم ذرا کھڑا ہوتا تھا اور وہ محنت کرتا تھا. تو الحمدللہ استاد جی نے یہ جو ہمیں حوصلہ دیا اور بار بار ریاضت کے اوپر اور ریاضت کے اندر وہ فرمایا کرتے تھے کہ سپیکر میں ریاضت نہیں کرنی. سپیکر کے اندر سپیکر کی جو ہوتی ہے خوبصورتی وہ آڑے آتی ہے اور بندے کی اصل حقیقت جو سامنے نہیں آ پاتی. تو بغیر سپیکر کے ہی وہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں گلا پکا ہوتا ہے بندے کا. تو الحمدللہ انہوں نے مجھے اس کے اوپر رکھا. پھر میں وہاں سے تعلیم مکمل جب کی تو میرے دوسرے استاد گرامی حضرت قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ ورعا جو کہ بونگا بلوچہ کلیت القرآن جو ہے وہاں پر حضرت قاری صہیب صاحب جو چلا رہے ہیں وہاں پر وہ تعلیمی رئیس ہیں. تو وہاں پر میں نے استاد جی نے میرا امتحان لے لیا جامعہ عزیزیہ میں. تو جب میں نے استاد جی کی وہاں پر تلاوت سنی تو اس تلاوت کو سننے کے بعد میں نے کہا کہ میں نے بس انہی کے ساتھ جانا ہے لاہور میں ان کے ادارے میں. تو میں نے پھر وہاں 7 سال پڑھا استاد جی سے. ٹھیک ہے جی. 7 سال پڑھنے کے بعد پھر استاد جی نے کہ گھر کے ساتھ ہی ایک روٹی کھانے والا حال ہوتا تھا. اس حال کے اندر چونکہ میری عادت بن چکی تھی جامعہ عزیزیہ سے مشق کرنے کی، یعنی میری خوراک تھی مشق.
یہ جو اسٹیج کے بعد تلاوت کرتے ہیں، تو میں وہاں پر رات کو 10 بجے سے لے کر 12-1 بجے تک 2-3 گھنٹے میں اس تجوید والے حال میں لڑکے سو جاتے تھے، مشق کرتا تھا الحمدللہ۔ تو اس مشق کرنے سے مجھے استاد جی حوصلہ دیتے تھے، اور جب کس دن میں نہیں کرتا تھا تو استاد جی فرماتے تھے کہ مجھے آواز نہیں آئی، تو میرا حوصلہ اور بڑھتا تھا کہ میرے استاد میری تلاوت سنتے ہیں۔ تو پھر وہیں پہ الحمدللہ میں نے اپنی 7 سال مکمل ترین کرنے کے بعد 2003 میں وہ استاد لگا، اور 19 سال میں نے پڑھایا۔ تو جب میں 2003 میں فارغ ہوا ہوں، 2003 میں فارغ ہونے کے بعد میرے بڑی محسن بھائی ہیں رمضان منظور صاحب، رمضان منظور آپ جانتے بھی ہیں، وہ ہمارے ماڈل ٹاؤن کے ذمہ دار تھے، تو وہ ہم سے 2 سال پہلے فارغ ہوئے، وہ وہاں پر ذمہ دار تھے۔ تو ان نے مجھے پھر معہد القرآن الکریم کے اندر، کیونکہ وہ رحمانیہ میں، جامعہ رحمانیہ لاہور اسلامیہ جو مشہور برکت مارکیٹ کا ادارہ ہے جہاں میں نے پڑھا ہے، میرا مادر علمی ہے، جس کے اس وقت مدیر تعلیم حضرت قاری حمزہ مدنی صاحب حافظہ اللہ میرے استاد جی ہیں۔ تو انہوں نے الحمدللہ مجھے استاد رکھ لیا، استاد جی نے وہاں پر پڑھانے کے بعد پھر رمضان بھائی جو ہے وہ میری تلاوت سنا کرتے تھے نماز میں، پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فراغت کے بعد امام لگوایا معہد القرآن الکریم میں۔ معہد القرآن الکریم میں جب میں امام لگا تو پھر 3 مہینے مجھے گزرے تھے، تو میں نے امیر محترم پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کی ایک تربیتی نشست تھی، تو القادسیہ مرکز کے اندر میں بھی اس تربیتی نشست میں مجھے بھی مدعو کیا گیا۔ تو میں نے امیر محترم نے جب نماز پڑھائی، نماز کے بعد میں نے تلاوت کی اس تربیتی نشست میں، تو میرے محترم نے مجھے پوچھا کہ آپ کہاں پر پڑھے ہیں، سارا انہوں نے مجھے پوچھا۔ تو پھر میرا ہاتھ پکڑ کے، اس وقت کے ذمہ دار تھے عبد الحمید صاحب، تو بھٹا صاحب، انہوں نے ان کو میرا ہاتھ دے دیا کہ یہ بچہ آئندہ سے قادسیہ میں امامت کروائے گا۔ تو وہاں سے میرا سفر جو ہے یہ بلندیوں کا اللہ کی رحمت سے یہ شروع ہوا کہ مجھے ایک جماعت کے سائے میں پرورش ملی، پہلے ایک ادارہ ملا، اس سے پہلے ایک استاد قابل ملے حوصلہ افزائی کرنے والے، پھر اس کے بعد ایک ایسے ماشاءاللہ امیر نے کہ جن کو اللہ نے پوری دنیا میں ایک احترام عزت دیا ہے، انہوں نے مجھے بچپنے کے اندر میرے اوپر اتنا اعتماد کیا کہ اتنے بڑے مسئلے پہ کھڑا کر دیا۔ تو میرے لیے یہ انتہائی اعزاز کی بات تھی اور عزت کی بات تھی۔ اس کے بعد سے الحمدللہ میں ان کی شفقت اور محبت میں یہ اس کام کو میں نے شروع کیا اور چلا رہا ہوں۔ تو یہ میرا تھوڑا سا مختصر تعارف ہے۔ قاری عبدالسلام صاحب، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے سارے کیریئر کی نہ صرف سمری سنائی ہے بلکہ اسپیشلی اپنے اساتذہ کرام کو اور اپنے محسنین کو آپ نے اپریشیٹ کیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک سمجھدار اور مہذب شخص کی نشانی ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔